السلام علیکم، بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ تو جلدی سے ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ناول کی 10th ایپیسوڈ کا۔ 15 مارچ 2008 صبح ہر طرف پھیل رہی تھی۔ رات اپنی چادر سمیٹتی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ لاہور کی ان بلند عمارتوں میں مشینری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں کل کے واقعے کی رپورٹ تیار کر رہی تھیں۔ ہر کوئی خبر کو مزید مسالہ لگا کر پیش کرنے کی کوشش میں تھا تاکہ ریٹنگ کمائی جا سکے۔ نیوز چینلز کل سے ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں پیش کر چکے تھے۔ پریس کانفرنسز میں بڑی بڑی شخصیات سیاسی بیان دے کر خود کو اس واقعے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اس کیس میں پھنسنے کا مطلب صرف اور صرف پھانسی تھا، اور کون پاگل تھا کہ وہ پھانسی کے پھندے پر جھول جاتا۔ سکندر بیگ سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہر انسان اس وقت پریشان تھا، سوائے اس انسان کے جو قتل کی رات اس کے گھر میں موجود تھا، جس کے سامنے سکندر بیگ کا قتل ہوا تھا، یا پھر جس کے کہنے پر یہ قتل کیا گیا تھا۔ نیوی سوٹ، ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کی ٹائی لگائے، بالوں کے اسپائکس بنائے وہ کنٹرول چیئر پر بیٹھا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ بائیں جانب موجود گلاس وال سے نظر آتی بلند عمارتوں کی اور سے سورج بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سورج کی کرنیں آفس میں داخل ہو کر ادھر ادھر پھیل رہی تھیں۔ ایسے میں وہ ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زنیر، سوشل میڈیا رپورٹر۔ کارڈ پر سرخ رنگ سے لکھے گئے یہ الفاظ اسے زنیر کے خون پر اکسا رہے تھے۔ وہ مزید کسی انسان کو نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن اس انسان کو مارنا ضروری ہو چکا تھا۔ اگر زنیر نہیں مرے گا تو وہ مارا جائے گا۔ کچھ سوچ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ 2-3 بیلز جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ اس انسان کو جلد از جلد ڈھونڈو، تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، اور اس کام میں تاخیر تمہاری جان بھی لے سکتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر بنا اگلے انسان کا جواب سنے اس نے فون رکھ دیا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ جواب سننے کا عادی نہیں تھا۔ کارڈ ایک فائل کے اندر رکھ کر وہ گلاس وال کے قریب چلا آیا۔ لاہور شہر میں پھیلی بے چینی کو وہ واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ افسوس، کل کا سورج تم نہیں دیکھ پاؤ گے زنیر۔ گلاس وال کے اس پار دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر کسی کی جان لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ 16 مارچ 2008 تنگ گلیوں سے سورج کی کرنوں کا گزر مشکل ہو رہا تھا۔ ان گلیوں میں صبح کو آغاز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہو جاتا تھا۔ ہر گھر کی دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 7 بتا رہی تھی۔ کچھ بچے صاف ستھرے یونیفارم پہنے گلی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ گلی کے آخر پر موجود وین میں بیٹھ کر اپنے اپنے اسکول کو جا سکیں۔ ایسے میں چھوٹے سے گھر میں آئیں تو میاں اپنے 10 سالہ بیٹے کو یونیفارم پہناتے دکھائی دے رہی تھی۔ آج تمہارے پاپا تمہیں جلدی اسکول سے لے آئیں گے۔ اس کی سفید شرٹ کے بٹن بند کرتی وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ جواباً وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا کہ کیوں ماما، آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ میاں اس کی نظروں کا سوال سمجھ چکی تھی۔ کیونکہ آج ہم اپنے نئے گھر جا رہے ہیں، پھر تمہارا ایڈمیشن وہاں کے اسکول میں کروا دیں گے۔ شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ اب اسے کالے رنگ کے شوز پہنا رہی تھی جو اچھی طرح کی گئی پالش کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ وہ بچہ مسکرایا نہیں تھا۔ وہ عمر سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکا تھا، جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں سے جب پریشان ہوتی وہ اب جوتوں کے تسمے بند کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مزید نہیں جھانک سکتی تھی۔ ان آنکھوں میں مزید موجود سوالوں کے تسلی بخش جواب اس وقت میاں کے پاس نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو شاید وہ اور زنیر اس وقت پرسکون ہوتے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارے والدین رہیں یا نہ رہیں، تمہیں رہنا ہے، ہر حال میں تمہیں سروائیو کرنا ہے۔ یہ دنیا بہت خطرناک ہے بیٹا، یہاں بچ کر اور سنبھل کر رہنا، خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا، اپنے خوابوں کو اونچا رکھنا کہ یہی خواب تمہیں تمہاری منزل تک لے کر جائیں گے۔ لوگ تمہیں ان کے حصول کے لیے دبانا چاہیں گے، مگر تمہیں دبنا نہیں ہے، بلکہ سر اٹھا کر جینا ہے۔ ہر روز نئے سورج کی طرح ابھرنا ہے،
اور ابھر کر پوری دنیا پر راج کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی لیکن صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ تم ہمارے بہادر بیٹے ہو اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہر حساب پورا کرو گے۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے وہ اب اپنا ضبط کھو دینے کو تھی۔ جانتی تھی کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ وہ بہت ساری باتیں اپنے بیٹے سے کہنا چاہتی تھی، بہت ساری نصیحتیں اس کے بیگ میں بند کر کے اس کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، بہت سارا پیار اس کی پیشانی پر منتقل کر کے وہ سکون کی موت مرنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ میاں تھی، ایک عام انسان، تو پھر جو وہ چاہتی تھی وہ سب کیسے پورا ہو سکتا تھا؟ 16 مارچ 2008 گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور 10 بجے کے قریب ان کا یہاں سے فرار ہونے کا پلان تھا۔ لیکن زنیر، ہم تبریز کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ سوٹ کیس میں ضروری کپڑے رکھ رہی تھی اور زنیر کی الجھی باتوں سے مزید الجھ رہی تھی۔ بس کہا نا کہ ہم تبریز کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے کاغذات سمیٹ رہا تھا تاکہ پیچھے کوئی ثبوت نہ بچ سکے۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کیوں؟ وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، اس وقت ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ اب اپنے بیٹے کے جوگرز سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ یہ جوگرز ان دونوں نے مل کر اس کی پچھلی سالگرہ پر اسے تحفے میں دیے تھے۔ ان کے بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ تھا۔ وہ جب بھی اسکول میں دوسرے بچوں کو بہترین جوگرز پہنے دیکھتا تو ایک خواہش اس کے دل میں جنم لیتی تھی۔ وہ منہ سے نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جانے والے بچوں میں سے تھا، مگر میاں اور زنیر اس کی سر اٹھاتی خواہش سمجھ چکے تھے۔ اس لیے پہلی سالگرہ پر انہوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کر سکیں۔ ان کا بیٹا کونے میں پڑی چھوٹی سی میز کے آگے بچھی کرسی پر بیٹھا اپنا ہوم ورک مکمل کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کل سے اس اسکول میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس کا ماننا تھا کہ جو کام آج ملا ہے اسے آج ہی مکمل کرنا چاہیے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے میاں کہ وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو، جھنجھلا کر کہتا وہ لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال رہا تھا۔ جانتا تھا کہ جب تک میاں اصل بات جان نہیں جائے گی وہ تب تک مطمئن نہیں ہوگی۔ تم ہوش میں تو ہو زنیر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں کے لیے اس کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تبریز کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے ان کے ساتھ تھا، ان کی ہر خوشی اور ہر غم میں برابر کا شریک تھا۔ تو پھر آج زنیر کیوں کہہ رہا تھا کہ وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے میری جان، پہلے یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ تو چلے جائیں، پھر ایک ایک بات بتا دوں گا۔ تم خود ہی جان جاؤ گی کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن۔ وہ آخری بار اپنا سامان چیک کر رہا تھا۔ پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات ایک علیحدہ بیگ میں رکھ کر وہ اب صوفے پر کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ کچن میں کھانے کے لیے کچھ بنانے کے لیے آ گئی۔ 16 مارچ 2008 رات کے 10 بج رہے تھے۔ رات پوری طرح لاہور پر اتر چکی تھی۔ یہ ایک تاریک رات تھی جس میں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ آگے جانے کا راستہ واضح تھا اور نہ پیچھے مڑ کر واپس جانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ لاہور کی یہ تنگ گلیاں مزید تنگ نظر آ رہی تھیں اور بل کھاتی نہ جانے کس طرف مڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ محلے دار اپنے اپنے گھروں میں گھس چکے تھے اور اب شاید آرام فرما رہے تھے۔ زنیر یہی چاہتا تھا کہ رات کو انہیں یہاں سے نکلتے وقت کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ اس رات کی تاریکی میں اپنے سارے راز دفن کر دینا چاہتا تھا تاکہ دن کا اجالا اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ چھوٹا سا ثبوت بھی ان تینوں کی جان لے سکتا تھا، اور زنیر کو خود سے زیادہ میاں اور اپنے بیٹے کی زندگی پیاری تھی۔ وہ اکیلا ہوتا تو یہاں اکیلے رہ کر اس مافیا کے خلاف جنگ کرتا، پھر چاہے اس جنگ میں اس کی جان بھی چلی جاتی تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا۔ لیکن اب بات میاں اور اس کے بیٹے کی تھی جنہیں وہ ذرا سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا تھا۔ رات سرک رہی تھی۔ وہ سامان اٹھا کر باہر گلی میں رکھ رہا تھا۔ میاں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑے بڑے احتیاط سے گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا روبوٹ تھا جو پچھلے دنوں اس نے اسکول میں بنایا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ روبوٹ تھا کیونکہ یہ اس نے دل سے بنایا تھا، اپنے معصوم سے دل جیسا معصوم سا روبوٹ۔
دروازہ احتیاط سے بند کر کے وہ دبے پاؤں چلتے گلی کی نکر کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں ایک گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی کی لائٹس بند تھیں، لیکن زنیر کو دیکھ کر وہ آن ہوئی تھیں۔ زنیر سامان پیچھے رکھ کر خود فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا، جبکہ میاں اور ان کا بیٹا پچھلی سیٹیں پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں معصومیت سے جھپکتا اس گلی کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اسی محلے میں رہ رہا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے خود کو اسی گلی میں کھیلتے کودتے پایا تھا۔ اسی تنگ سی سانپ کی طرح بل کھاتی گلی سے گزر کر وہ اپنے اسکول جایا کرتا تھا۔ اگرچہ اسے اپنا یہ اسکول پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اسکول باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ آج کے بعد وہ اس تنگ و تاریک گلی کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا، اور کون جانے کہ وہ آج کے بعد لاہور بھی دیکھ پائے گا یا نہیں۔ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ ایک نظر اپنے معصوم سے رپورٹ پر ڈال کر وہ اس گلی سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی اور اپنے اندر نمی لیے ہوئے تھی۔ ایسے میں وہ اس ہسپانوی طرز تعمیر کے محل کے ٹیرس پہ کھڑی تھی، جس کے اس پار لاہور کا یہ خوبصورت علاقہ دھلا دھلا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر میں ہونے والی بارش نے ہر چیز کو نکھار دیا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ لیے وہ آئزے اور دانیال کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ ابھی انہی خیالات میں غرق تھی کہ ٹیرس پر بچھی میز پر پڑے موبائل کی گھنٹی اسے واپس کھینچ لائی۔ اس نے مڑ کر موبائل اٹھایا تو اسکرین پر آئزے کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی اور پھر بنا سانس لیے شروع ہو گئی۔ آ گئی یاد آپ کو محترمہ؟ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی آئزے کہ تم مجھے یوں اتنی جلدی بھول جاؤ گی۔ شکوے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جی جی، جیسے آپ تو ہر روز مجھے فون کرتی ہیں، ڈھیروں میسیجز کرتی ہیں۔ اسے بھی انزش سے یہی گلہ تھا۔ ہائے میری جان، میرا بس میں ہو تو میں تمہیں یہیں لے آؤں اپنے ساتھ کہ تم سے دور رہا نہیں جاتا مجھ سے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اوہ، تبریز بھائی نے ویسے ہی مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے کباب میں ہڈی بننے۔ ان کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ میری دوست کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ انزش کو یہ بات بری لگی تھی۔ مطلب تبریز بھائی پر پورا قابو ہے تمہارا؟ اچھی بات ہے، ہو ہی نہ جائے کہیں۔ برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بڑھا جو تبریز کے نام پر اسے مزید کڑوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہا 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 ہا، کوئی نہیں، ہو جائے گا، وہ شرارت سے بولی تھی۔ انزش خاموش ہو گئی تھی اور پھر اس خاموشی کو اس نے خود ہی ختم کیا تھا۔ حشام کیسا ہے آئزے؟ یہاں آ کر اسے سب سے زیادہ فکر حشام کی تھی کہ وہاں حویلی میں تو اس کی خیریت کی خبر ملتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہیں حشام بھائی، امید ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ آئزے کے لہجے میں امید دکھائی دیتی تھی۔ انشاءاللہ۔ کافی کا خالی کپ میز پر رکھ کر وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اداسی پورے لاہور پر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے دل لگ گیا ہے تمہارا لاہور میں؟ اس کی طرف سے خاموشی پا کر آئزے گویا ہوئی تھی۔ لہجے سے شرارت عیاں تھی۔ نہیں، دل تو وہاں چھوڑ آئی تھی۔ ایک گہری سانس نم ہوا میں خارج کرتی وہ اس وقت بمشکل اپنے آنسو روک پائی تھی۔ دراصل وہ رونا چاہتی تھی، کسی کو اپنے دل کا حال سنا سنا کر، لیکن وہ اس وقت آئزے سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آئزے تو خود اس وقت جس کب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کہاں؟ مجھے تو کہیں بھی پڑا دکھائی نہیں دیا۔ آئزے اپنی دوست کے سامنے یوں افسردہ ہو کر اسے مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے غموں کو شرارت سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں دانیال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا یا آتا بھی ہے؟ ہائے، اب تو وہ بھی نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کدھر غائب رہتے ہیں۔ آپ کے دانیال جی قبرستان میں پائے جاتے ہیں، چلہ کاٹنے کے لیے، تاکہ ان کی محبوبہ ذرا جلدی انہیں مل جائے۔ کیا واقعی؟ آئزے سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ بھائی اب وہ تمہارے لیے اتنا بھی مرا نہیں جا رہا۔ رات کو اندھیرے میں تو وہ نکلتا نہیں، کہاں قبرستان جائے گا؟ ایک لمحے میں انزش نے اس کی ساری خوش فہمی دور کی تھی۔ میرے لیے تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آئز سمجھ۔ آئزے کو اپنی محبت پر غرور تھا، اور کیسے نہ ہوتا کہ دانیال واقعی اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے رات کو اکیلے قبرستان جا سکتا تھا، وہاں کئی کئی راتیں گزار کر چلہ کاٹ سکتا تھا۔ آئزے کو پانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔
میری دعا ہے کہ تم دونوں بہت جلد مل جاؤ۔ اس نے دل سے دعا دی تھی۔ آمین۔ فون کی اس پار سے آئزے کی لرزتی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جتنی بھی خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی اندر سے وہ بہت کمزور تھی۔ انزش ایک بار پھر خاموش ہو چکی تھی کہ اس کے پاس تسلی دینے کے لیے لفظ ختم ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی تسلی تو اسے خود اس وقت درکار تھی۔ گاؤں کب آ رہی ہو پھر تم؟ بہت جلد انشاءاللہ۔ اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام رات میں ڈلی۔ باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے تھا جیسے وہ برسوں بعد بات کر رہی ہوں، حالانکہ ایک ہفتہ پہلے ہی ان کی بات ہوئی تھی۔ ہوا میں موجود نمی ختم ہو گئی تھی کہ اب وہاں صرف شرارتوں کی خوشبو پھیلتی نظر آ رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ دیوار گھیر گھڑی صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا بستر سے اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ چپل پاؤں میں ارستے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ انزش کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ گراؤنڈ فلور پر موجود کچن میں کھڑی ملازمہ کو ناشتے کے لیے ہدایات دے رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ کندھے پر سفید رنگ کا دوپٹہ رکھے وہ آج کچھ مضطرب سی دکھائی دیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ تبریز افندی کی گھر میں موجودگی تھی، اس لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ کر کے گھر کے کسی کونے میں غائب ہو جانا چاہتی تھی تاکہ سارا دن اس کا سامنا نہ کر پائے۔ لیکن وہ بھی تبریز افندی تھا، جس سے جو جتنا بچنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کے سامنے آتا تھا۔ جیسے وہ ابھی گہرے نیلے رنگ کی پینٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی جیکٹ شرٹ پہنے وہاں نمودار ہوا تھا۔ بال گیلے تھے جس سے پانی کی بوندیں نکل کر نیچے کالر میں جذب ہو رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے بال تولیے سے صاف نہیں کرتا تھا۔ اسے یکسر نظر انداز کرتا وہ فریج سے جوس کی بوتل نکال رہا تھا۔ انزش نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اس وقت وہ جتنا برا سا منہ بنا سکتی تھی اس نے بنایا تھا۔ بوتل فریج سے نکال کر اس نے شیلف پر رکھی اور اسی خاموشی کے ساتھ اوپر کیبن سے گلاس نکالنے لگا۔ رانی پراٹھے اچھے بنانا۔ موڈ تو پہلے ہی خراب ہو چکا ہے، یہ نہ ہو کہ ناشتہ کر کے مزید خراب ہو جائے۔ وہ اسے سنانے کے سے انداز میں بولی۔ تو خود بنا لو اپنے لیے ناشتہ، کیا پتہ اپنے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر تمہارا موڈ فریش ہو جائے۔ جوس بوتل سے گلاس میں انڈیلتے وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ انزش کے ماتھے پر پڑے بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی کہ اس کے تاثرات ہی جواب کے لیے کافی تھے۔ تبریز نے ایک اور گلاس کیبن سے نکالا اور اسے جوس سے بھر دیا، پھر اس گلاس کو اٹھا کر انزش کے سامنے رکھ دیا۔ صبح ٹھنڈا جوس پیا کرو تاکہ تمہارا یہ بگڑتا موڈ خوشگوار رہا کرے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا گلاس اٹھا کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی آن کر کے ہیڈ لائنز سننے لگا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ یہ جوس لے کر تبریز کے اوپر انڈیل دے اور پھر کہے کہ ہاں اب میرا موڈ بالکل فریش ہو گیا ہے۔ خراب موڈ اب مزید خراب ہو گیا تھا۔ وہ کچن چھوڑ کر اوپر کمرے میں چلی آئی۔ سب سے پہلے تو اس سے اپنا کمرہ علیحدہ کرواؤں گی۔ یہ ناراضگی اور غصے کے اظہار کے لیے بہترین طریقہ تھا جس سے شاید اگلے انسان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ 25 اپریل 2008۔ زنیر اور میاں کو فرار ہوئے مہینے سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا اور ابھی تک کوئی بھی ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں سراغ نہیں لگا پایا تھا۔ لاہور کی گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ماحول مزید حبس زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جس کا اے سی 16 ڈگری پر چل رہا تھا۔ کمرے کی ہوا خنکی سے بھرپور تھی لیکن اس کے باوجود گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ صوفے پر نیم دراز لیٹے وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ آخر وہ دونوں گئے کہاں۔ ان دونوں کا جلد از جلد ملنا بہت ضروری ہے ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایک سوچ نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا تھا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آدمی بھی دن رات انہیں ڈھونڈنے کی کوشش میں ناکام ہو رہے تھے۔ زنیر کو سب سے پہلے میرے سامنے آنا چاہیے تھا، اپنے سب سے بہترین دوست کے پاس، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو کیا اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگ گیا ہے؟ بے چینی ہی بے چینی تھی جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے دے رہی تھی۔ آخر وہ دونوں وہاں کر کیا رہے تھے؟ یہ سوال اسے سب سے زیادہ پریشان کیے ہوئے تھا۔ کیا وہ سکندر بیگ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے یا پھر؟ اپنی اگلی سوچ پر وہ چونکا تھا۔
یا پھر وہ اس قتل کے منصوبے کے بارے میں پہلے ہی جان چکے تھے؟ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ صبح سے اس کی ایک ہی حالت میں بیٹھ کر کمر دکھنے لگی تھی۔ نہیں، وہ اس قتل کے منصوبے کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ اس منصوبے کے بارے میں صرف ہم 3 لوگوں کو پتہ تھا۔ تو پھر کیسے ہوا یہ سب؟ زنیر کے ہاتھ لگے ثبوت مجھے بہت بڑے نقصان میں ڈال سکتے ہیں۔ کچھ سوچو تبریز افندی، کچھ سوچو۔ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے وہ زندگی میں پہلی بار بے بس نظر آ رہا تھا۔ ساری کاوشیں بیکار جاتی معلوم ہو رہی تھیں، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ تبریز افندی تھا جس نے زندگی میں کبھی ہار ماننا سیکھا ہی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت جلد میاں اور زنیر کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ 23 اگست 2008 سورج اپنے جوبن پر چمک رہا تھا۔ لاہور گرمی سے نڈال تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کا نظارہ گرد سے اٹا دکھائی دے رہا تھا۔ امکان تھا کہ آندھی کے بعد بارش برسے گی اور یوں یہ گرد چھٹ جائے گی۔ گھروں اور دفاتر میں چلنے والے اے سی کسی حد تک موسم کو قابل برداشت بنانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ایسے میں اس عمارت کے میٹنگ روم میں ایک میٹنگ جاری تھی۔ کیمل پین پر وائٹ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے، بالوں کے اسپائکس بنائے وہ پاور چیئر پر بیٹھا میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ دائیں جانب ایک 27-28 سالہ آدمی بیٹھا تھا جس کے پہلو میں اسی کا ایک ہم عمر لڑکا بیٹھا ان سب کی گفتگو بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ بائیں جانب اس کا مینیجر سیٹ سنبھالے ہوئے تھا اور وقتاً فوقتاً اسے بریفنگ دے رہا تھا۔ ان دونوں کو زمین کھا گئی ہے یا پھر آسمان؟ وہ حیران تھا کہ اتنی تلاش کے باوجود وہ سب انہیں ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تھے۔ ان کے مافیے سے زیادہ دیر تک کوئی چھپ نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ دونوں اب تک کہاں چھپے بیٹھے تھے؟ سر، کراچی کا بھی سارا علاقہ چھان لیا ہے، لیکن ان لوگوں کا ابھی تک سراغ نہیں لگا، 28 سالہ نعمان کہہ رہا تھا، جو اس کے خاص الخاص بندوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، لیکن عہدے کی وجہ سے اسے عموماً سر ہی کہا کرتا تھا۔ اس کام میں اتنی تاخیر کا انجام آپ جانتے ہیں نعمان صاحب؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اسے ایک بار پھر آگاہ کر رہا تھا۔ موت، صرف موت۔ بے بسی سے اس کی رگیں پھولتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ مٹھیاں زور سے بھینچتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ سر، امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مینیجر نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا تھا۔ کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کمال صاحب؟ گردن اس کی طرف موڑے، اب وہ ایک نئی خبر سننے کے لیے تیار تھا۔ یہی کہ وہ ملک چھوڑ کر واپس امریکہ چلے گئے ہیں۔ مینیجر نہایت احتیاط کے ساتھ گویا ہوا۔ جانتا تھا کہ اس بات پر وہ اسے شوٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے شوٹ نہ کیا بلکہ بلند آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اس بات پر ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے وہ۔ کچھ ہی دیر میں شہریار سنجیدہ ہو گیا اور مینیجر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتماد کے ساتھ کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی اس ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو پھر وہ دونوں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے مینیجر کو اپنی طاقت کی یاد دہانی کروانی ضروری سمجھی تھی۔ سوری، کمال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ایک ایک چپا چھان مارو، ہر کونا کھود ڈالو، انہیں ہر حال میں ڈھونڈو اور بہت جلد ڈھونڈو۔ بہت جلد ڈھونڈنے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سختی سے کہتا وہ پاور چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں کھڑے ہو گئے اور اس کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک نظر ان تینوں کے چہرے پر ڈال کر وہ میٹنگ روم چھوڑ کر چلا گیا۔ مینیجر بھی اس کے ساتھ ہو لیا، جبکہ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اگلے منصوبے پر کام کرنے لگے۔ انہیں اس گھر میں منتقل ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ہسپانوی طرز تعمیر کا یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس محل میں ہر چیز ہر وقت موجود رہتی تھی سوائے محبت کے، جو چاہ کر بھی اس گھر میں آنے سے کتراتی تھی۔ یہاں کے باشندے 2 میاں بیوی تھے جن کے درمیانی فاصلے اس محل سے بھی بڑے تھے، یا پھر پورے لاہور سے بھی بڑے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہاں بھی اجنبیوں کی طرح ہی رہ رہے تھے۔ دن کے کسی حصے میں ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہو جاتا تو تھوڑی بہت بات ہو جاتی،
جو زیادہ تر طنز پر ہی مشتمل ہوتی تھی، ورنہ باقی سارا دن وہ کوشش کرتے کہ ایک دوسرے سے کم ہی سامنا ہو۔ خاص طور پر انزش تبریز کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ وہ چڑھتی تھی اس کے وجود سے، اس کی اپنی زندگی میں موجودگی سے۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ صبح اور رات کا کھانا وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کھا لے، تاکہ کھانا کھاتے وقت کم از کم اس کا موڈ خراب نہ ہو۔ ابھی وہ تیزی سے بے دھیانی میں سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کب وہ آخری سیڑھیوں پر اس کے سامنے آیا اور اس سے ٹکرایا وہ جان بھی نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح گرتی، تبریز پیچھے کی طرف ہٹ گیا تاکہ وہ اچھی طرح گر جائے۔ آہ! ایک دبی سی چیخ گھر کے سناٹے میں گونجی تھی۔ سیڑھیوں کے آخر پر گھٹنوں کے بل گری وہ اپنی دائیں ٹانگ سیدھی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دھیان سے نہیں چل سکتی تم؟ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ اسے اٹھانے کی بجائے ڈانٹ رہا تھا کہ اسے تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ بس اپنی بھڑاس نکال لے۔ میں نہیں چل سکتی تو آپ ہی چل لیتے۔ غصے سے بھرپور ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی ٹانگ سیدھی کی تھی۔ یہ ہمیشہ تم کس جلدی میں ہوتی ہو؟ مجھ سے زیادہ تو آپ جلدی میں ہوتے ہیں۔ دو بدو جواب دیتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ اچھا ہوا، ایک دفعہ پھر گرنا چاہیے تمہیں۔ اسے اس کا یوں بات کرنا برا لگا تھا۔ بچوں کے سے انداز میں کہتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اسے یوں جاتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوا تھا کہ یہ وہی تبریز ہے کہ اسے ذرا سی بھی چوٹ لگتی تھی تو وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے وہ ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھایا کرتا تھا اور آج وہ یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب کدھر جا رہا ہوں؟ وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے؟ اوہ اچھا، سوری، میں ایسی کسی چیز سے واقفیت نہیں رکھتا۔ کان کھجاتا وہ واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انسانیت سے آپ کی واقفیت ہوتی تو شاید آج عائزہ اور دانیال ایک ہوتے، میں اور ہشام ایک ساتھ خوش ہوتے۔ وہ چاہنے کے باوجود خود کو یہ بات کہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس بات پر تبریز رکا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا۔ وہ آخری سیڑھی کے پاس گری اپنی ٹانگ سہلا رہی تھی۔ وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ انزش کی آنکھوں نے زاویہ بدل کر تبریز کی آنکھوں سے آزادی چاہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی تو شاید عمر بھر کے لیے ان آنکھوں کی قیدی بنا دی جاتی۔ عائزہ اور دانیال ایک ہوتے، تم اور ہشام ایک ساتھ خوش ہوتے۔ کیا کہانی میں صرف یہی کردار ہیں؟ اس کی زاویہ بدلتی آنکھوں سے اس نے جواب چاہا تھا۔ کیا تمہاری کہانی بس انہی کرداروں کی خوشی کے گرد گھومتی ہے؟ سوال دہرایا گیا تھا۔ تم اور ہشام ایک ساتھ خوش ہوتے تو میں کدھر ہوتا انزش؟ کیا کہانی کا یہ کردار اتنا بے معنی ہے کہ ہیپی اینڈنگ میں تم اس کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہ کرتی؟ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے وہ اپنے سوالوں کے جواب کا منتظر تھا۔ کہانی میں ولن کا کردار آخر تک نہیں چلتا تبریز افندی۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتماد سے بولی تھی۔ ان کہانیوں کا کیا جائے انزش جمال کہ جن کے اختتام پر ولن ہیرو کو مار دیتا ہے؟ ان کہانیاں کو تو پتہ نہیں، لیکن ہماری کہانی میں شکست ولن کو ہی ہوگی، یقین کے ساتھ کہتی وہ اب ریلنگ کو تھام کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بھی یہی دعا کروں گا کہ ہماری کہانی میں شکست ولن کو ہی ہو اور وہ ہیرو کے ہاتھوں مارا جائے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انزش خاموش رہی کہ اس بات کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ریلنگ پر رکھا کوٹ اٹھا کر وہ واپس جانے لگا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ انزش کی طرف بڑھایا۔ کوشش کرنا کہ ہمیشہ کسی صحیح انسان کا ہاتھ تھامو تم۔ انزش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا کہ وہ یوں وہاں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ سہارا دیے وہ اسے سٹنگ روم میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو۔ ایک صوفے پر اسے بٹھا کر وہ جانے لگا۔ میں رانی سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہارا کھانا یہاں دے جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ سٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ انزش اس دھوپ چھاؤں سے انسان کو جاتی دیکھتی رہ گئی کہ کہانی کا یہ ضدی کردار اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ رات صبح میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سورج کی کرنیں ہر طرف اپنا راج کرتی نظر آ رہی تھیں۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں
زندگی کے ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ایسے میں وہ اس گھر کو تبریز افندی کی آوازوں نے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ رانی رانی، سارا گھر رانی رانی کی صداؤں سے گونج رہا تھا، اور رانی نہ جانے کدھر گم تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر سے اندر داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ جی صاحب جی، آواز سنتے ہی وہ اس کی طرف دوڑے چلی آئی تھی۔ کل جو میں نے کپڑے دیے تھے تمہیں استری کرنے کے لیے، وہ ابھی تک استری کیوں نہیں کیے؟ اس کی آنکھ پہلے ہی دیر سے کھلی تھی اور اب کپڑے بھی استری نہیں ہوئے تھے۔ معافی چاہتی ہوں صاحب جی، دوسرے کاموں میں یاد ہی نہیں رہا۔ سر جھکائے اس نے عذر پیش کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی استری کر سکتی ہو تو کر دو، نہیں تو کوئی اور نکال دو۔ اتنے میں انزش شور سن کر وہاں چلی آئی تھی۔ وہ رات وہیں سٹنگ روم میں ہی سو گئی تھی کہ رات میں چلنا اس سے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ تھوڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ رانی کپڑے استری کرنے چلی گئی۔ کتنا اونچا بولتے ہیں آپ؟ اس کی نیند خراب ہوئی تھی شاید، تو آپ کانوں میں کاٹن ڈال کے سویا کریں۔ چہرے پر بیزاریت لاتے ہوئے وہ مزید بیزار دکھائی دیا تھا۔ آتے ہوئے کہیں سے لیتے آئیے گا پھر، سکون سے کہتی وہ اوپر کمرے میں فریش ہونے کے لیے جانے لگی۔ ہاں بس میرے ذمے یہی کام رہ گئے ہیں، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ جو کام آپ کے ذمے ہیں وہ بھی تو آپ پورے نہیں کر رہے۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ تبریز اس کی بات سن نہیں پایا تھا، ورنہ جواب کا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ پرندوں کے چہچہانے میں ان کی نوک جھونک فضا کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی کہ یہ تو اب اس گھر کا معمول بن گیا تھا۔ ہسپانوی طرز تعمیر کی یہ دیواریں ان کی نوک جھونک سے لطف اٹھاتی دکھائی دیتی تھیں، اور کون جانے کہ ان کی یہ نوک جھونک انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنے والی تھی یا پھر مزید دور لے جانے والی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ وہ تبریز کے اسٹڈی روم میں بیٹھی اپنے ناول کی قسط مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ کاغذ پر قلم بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ بنا ہاتھ روکے وہ بس لکھے جا رہی تھی کہ اسے شام تک قسط مکمل کر کے پبلشر کو دینی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ پورا مہینہ اپنا وقت غیر ضروری کاموں میں صرف کرتی تھی اور آخری دنوں میں قسط مکمل کرنے کی پریشانی میں بے حال ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کا یہی حال تھا۔ رانی کبھی اس کے لیے کافی بنا کر لا رہی تھی تو کبھی چائے۔ لکھنے کے دوران اسے بھوک بھی بہت لگتی تھی، لیکن آج وہ کچھ کھانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اگر کھانے بیٹھ جاتی تو کیسے مکمل کرتی؟ کانوں میں ہینڈ فریز لگائے وہ ہر چیز سے بے خبر لکھنے میں مصروف تھی کہ اسی دوران رانی اندر داخل ہوئی۔ اس دفعہ اس کے ہاتھ میں کافی یا چائے کا کپ نہیں تھا، بلکہ پھولوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ تھا۔ انزش بی بی، یہ آپ کے لیے۔ گلدستہ اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو سر جھکائے لکھنے میں مصروف تھی، اب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہینڈ فریز میں چلنے والے میوزک کی وجہ سے وہ اس کی بات ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی۔ یہ باہر ایک لڑکا آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ پھول دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوئی تھی اور لڑکے کا سن کر پریشان۔ کون دے کر گیا ہے؟ اور تم یوں کیسے لے کر آ گئی اس سے؟ اسے رانی سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ نہیں بی بی جی، میں نہیں لے کر آئی، یہ کریمو چاچا لے کر آئے تھے اندر۔ اس نے گھر کے مالی کا ذکر کیا۔ کریمو چاچا نے نہیں پوچھا کہ وہ کون تھا؟ شاید نہیں بی بی جی۔ اچھا۔ اس نے گلدستہ اٹھایا تو پھولوں کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ گلدستے کے اندر ایک چھوٹا سا کارڈ جھانک رہا تھا۔ اس نے کارڈ نکال کر کھولا تو وہ ایک ویلکم کارڈ تھا۔ ہمارے پڑوس میں خوش آمدید مس انزش جمال، شہریار۔ کارڈ کے نیچے لکھا گیا نام سارے سوالوں کے جواب دے گیا تھا۔ پڑوس؟ اس لفظ نے اسے چونکایا تھا۔ کیا وہ بھی یہیں کہیں رہتا ہے؟ اس سوال نے ساری کہانی ذہن سے نکال دی تھی۔ اچھا تم جاؤ اور دوبارہ کسی سے یوں کچھ بھی لے کر اندر نہ آنا۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ ایک دفعہ پھر کارڈ میں کھو گئی تھی۔ کئی سوالات اس کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر کہانی کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن کہانی ذہن سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! اس سے تو پہلے قسط مکمل نہیں ہو رہی تھی، اس ٹینشن نے اور کمال کر دیا تھا۔ اللہ جی، اس دفعہ قسط مکمل کروا دیں، سچی اگلی دفعہ ساتھ ساتھ لکھا کروں گی۔ رونے کے سے انداز میں دعا کرتی وہ دوبارہ کہانی لکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اگلی ایپیسوڈ کے لیے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔